اور انتہا پسندی ایک رویہ ہے، ادارہ بھی ہے، یہ گروہ بھی ہے، لیکن اس کی ریفلیکشن رویوں میں ہوتی ہے۔ آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر تفریق بڑھا دی گئی ہے، انتہا پسندانہ رویے بہت زیادہ ڈویژن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ ڈفرینسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس 4.25 سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویژن کی ذکر کر رہے ہیں، جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو، اپنی مخالف جماعتوں کو، ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی پنپ گیا ہے کہ اب لاجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے۔ یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی، اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں۔ میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے۔ آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے، وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں، وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو، لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا، بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے۔ پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے، میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے۔ خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں جس کا ملتا۔ مثلا وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا، یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے، مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈیبیکل کیا تھا، آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا، آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے۔ ذرا غور کیجئے، باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی، لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک، خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کی، اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا، ان کے دیے ہوئے تحفے بیچ کے ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا۔ اب ایسی صورت میں کوئی کون آپ کی عزت کرے گا؟ لیکن انہوں نے خان صاحب کو اسپیشلی جہاز دے کے بھیجا کہ آپ جا رہے ہیں یو این میں۔ انہوں نے اپنی یہ جسچر آف گڈ ول تھا، لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے، وہ ایک غیر متوقع طور پہ اپنا جہاز وڈرا کر کے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے، ہمیشہ بھائی جو ہے، وہ ناراض کیا، اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامز کیا، بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے، ہونی چاہیے کانفرنس، خود تحرک کیا، اور عین وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو، بھائی کو ناراض کیا، ملائیشیا کو ناراض کیا۔ چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے،
آئندہ بھی یہی توقع ہے. چین کے پروجیکٹ جو تھا سی پیک کا, اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا, اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو, جس طرح کے کیسز, جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا, اس سے ان کو ناراض کیا. اور یہ باتیں کوئی نہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں. امریکہ کے ساتھ بلا وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے. پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے, لیکن اور زیادہ خراب کیے. مختلف فورمز کے ساتھ, وہ فیٹف ہے یا جی ایس پی پلس ہے, وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹے ملتی رہیں. اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا کہ خارجہ محاذ پہ ہم آئسولیٹ ہوتے گئے, انہدام کی طرف چلتے گئے. حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر لیا, اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں, اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. او آئی سی کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے ناراضگی کا ایک ماحول پیدا کر لیا, اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب, ہنا ربانی کھر صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں آج فعال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کو کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے, اس کے ماحول کو ٹھیک کیا ہے, یہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس پہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. بلاول صاحب نے جب سے خارجہ امور کا محاذ سنبھالا ہے, اپنے ورثے کے مطابق, اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق, انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے, اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے. وہ فیٹف ہو, وہ جی ایس پی پلس ہو, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ آئی ایم ایف, وہ ورلڈ بینک, وہ یو این, وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فعال سفارتکاری کی ضرورت تھی, ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے, آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے. پہلی دفعہ امریکیوں نے آزاد کشمیر کو آزاد مانا ہے. پہلی دفعہ یورپی یونین کے ایک اہم ملک نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے. 60 سالوں کے بعد پہلی دفعہ او آئی سی کا وفد سیکرٹری جنرل او آئی سی کی قیادت میں پاکستان آ کے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر گیا. میں ان کے ساتھ گیا اور وہ بڑے کھل کے انہوں نے آج جا کے خود لوگوں سے ملے, اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا, اور یہ پاکستان کے موقف کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی. یہ اس فعال سفارتکاری کا نتیجہ تھا. اسی طرح اور بہت سارے محاذ ہیں. اور پھر جب بلاول صاحب نے, تکلیف شاید سب کو اس سے ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بڑا جرأت مندانہ